السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 16 ستمبر 2025 منگل کا دن ہے. بہت ہی عام سا باتیں لاہور میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ چیزیں تو ماں باپ کے سامنے کچھ چونکہ ابھی چھٹیوں کے بعد کام شروع ہوا ہے اور جو بات کیا ہو رہی ہیں اور معاملات بڑے اہم چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور ٹھیک ہے نا جی, جب بات چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی بات ہو رہی ہو تو جسٹس جہانگیری کی بات چل رہی ہو اور یہاں اب معاملہ ایک اور طرف چل نکلا ہے. اور جب جیسے ہی بلوچستان کو موقع ملا وہ کھڑے ہوں اور انہوں نے الٹا تیر جو ہے نا بلوچستان والوں کی طرف ہی چلا دیا. ہمارے ہاں اب کیسز عدلیہ ذاتی رنجش نکالنے کے لیے کہ استعمال ہو رہی ہے, یہ باتیں اب ساری سامنے آتی جا رہی ہیں. اور کون سے نئے جج کی تعیناتی چیلنج ہو گیا. حسان نیازی صاحب کے جو ملٹری ٹرائل کے ان کے والد صاحب نے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے آج ملاقات ہوئی تھی, پیش بھی ہونا ہوا تھا اس کیس کے اندر کہ جس میں جو کسٹڈی ہے, اور میں اس میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں کیس کیا ہوتا رہا ہے سارا, عدالتوں کے حوالے سے معاملات آ گیا جی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملات سارے چل رہے ہیں اس پہ بات ہوگی. ججز کی تعیناتی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے, اور ایف آئی اے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں, وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا تو معاملہ ہے کہ یہاں منیر احمد کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں. جسٹس عاصم حفیظ کے پاس ہے, اور یہ ایف آئی اے کے ٹوٹل کردار کے حوالے سے کہ ایف آئی اے انسانی اسمگلنگ روکنے میں ناکام ہو چکا. ہر سال ایسا ہوتا ہے اور عرصے سے سن رہا ہوں, اور ہم بڑے عرصے سے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کے معاملے آج عدالت کے بحث کے درمیان بھی یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ بات آئی. اس وقت بھی سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے فوری طور پر نام اگر ڈالنے ہیں تو پی این ای لسٹ میں ڈال دیں. اب انسانی اسمگلنگ میں نہ روکنے کے لیے پی این ای کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی, لیکن کمال ہے یہاں سیاسی طور پر پچھلے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے لوگوں کے نام پی این ای کی لسٹ میں ڈال کے لوگوں کو روکا گیا. یا بنیادی حقوق کی جتنی کھلا خلاف ورزی ہو رہی, یہاں اپنا وفاقی حکومت کی طرف سے یہاں کہا گیا جناب ایف آئی اے کام کر رہا ہے. وہ میں نے کہا یہ انکوائری کمیٹی ہے, کوشچن انکوائری کمیٹی کا نہیں ہے. میں تو بات کر رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ ونس فار آل یہ معاملات سیٹل ہو جائیں. انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا, صرف ایک انکوائری کمیٹی کا آگے وہ بتایا ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے, اتنے کر لیے, اتنے ہم آگے لے گئے, اتنے پیچھے لے گئے, اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں, یہاں مفاد عام میں تو آپ کو پتہ ہے عدالتیں بھی سامنے کھڑی ہو گئی ہیں آگے ایک طرح سے. عدالتیں اب کوئی نہیں, عدالتیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہیں, اس معاملے کو ادھر لے کے جانا ہے, اس معاملے کو ادھر لے کے جانا ہے, صرف ان بنیادوں کے اوپر یہ سارے کھیل رہے ہیں اور اسی طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. یعنی آپ آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو لے کر چلیں. یہ لوگوں کے ظلم میں زیادتی ہے. اب کہنا ہوا عدالت کے سامنے جناب وہ تو لوگ تو باہر جا رہے ہیں, اور یہ واقعی جج صاحب کے ریمارکس اچھے تھے کہ باہر جانے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہاں جو حالات ہے, اور میں نے بھی کہا میں نے کہا جی اگر وہ قانونی طور پر جانا چاہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب ڈنکی لگا کر آپ اور آپ صبح بوٹوں میں ڈال کر ظلم کرتے ہیں وہاں, اب ان لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ ان کو کس طرح لے کر جانا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو کمیشن تشکیل دینا چاہیے. معاملہ جو ہے عدالت نے نپٹا دیا ہے, اور میری وہی درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ساری پوزیشن ہے, اور ان چیزوں کو اس کانٹیکس کے حوالے سے لے جا کر آپ ڈسپوز کر دیں, ہدایت جاری کر دیں حکومت کو, اس پہ بنائے جوڈیشل کمیشن. یعنی روکنا ہے نا, یعنی حکومت, یعنی آپ حکومت واقعی اگر حکومت ہے نام کی کوئی چیز ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں تو لوگوں کی مدد کریں نا, اس طریقے سے مدد کریں نا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں. اس طرح تو نہیں معاملات چل سکتے نا. تکلیف اور دقت اس بات کی ہے کہ آپ نے یہ کب سے یہ دکھیں. چلیں ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. چیف جسٹس اور اچھا ہاں پہلے حسان نیازی والے معاملے کی بات کر لیں. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ کے سامنے سماعت ہوئی. بینچ یہاں سارا دن بیٹھا ہوں, میرا ایک اپنا کیس بھی لگا ہوا تھا. یہ جب کیس سامنے ہوا اپنا وفاقی حکومت سے پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کاپیوں کی بات کر رہے ہیں, عدالت کا سوال بڑا واضح تھا کہ یہ جو آرڈر ہوا ہے ان کی مصدقہ کاپی تو ملتی ہی نہیں. وہ کاپی آپ دیں گے تو یعنی یہاں تو اعتراض کیس کے طور پر لگا ہوا ہے کہ پہلے وہ پرووائڈ کریں تاکہ میں مین کیس کی طرف سنوں. وہ مین آرگومنٹ کی طرف جانا چاہ رہے تھے. دادا کا پہلے تو وہ میرے سامنے تو مین کیس ریٹ لگی ہی نہیں ہے. جب اعتراض دور ہوں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. وہ کاپیاں سامنے آ جائیں نا, یعنی آج میری ملٹری کورٹوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سامنے تو آ جائیں. اچھا اس میں بڑا اہم معاملہ اٹھایا گیا, اور میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے کسٹڈی حوالے کرنی ہے, کسٹڈی آپ
ایک افسر سے نہیں لے سکتا. آپ کو جب لیگل کسٹڈی پرچے کے تحت اگر آپ کو ملے تو وہ عدالت کے ذمہ ہے, اور اس میں کئی ایسے آرڈر ہیں جہاں استدعاء دستگردی کی کورٹ نے کسٹڈیاں دی ہیں. اس کے اندر کسٹڈی نہیں ہے. حسان نیازی کی کسٹڈی باقاعدہ براہ راست SHO سے لے لی ہے. کمانڈنگ افسر نے جو بھی اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن دیکھ رہا تھا, تو یہ والا معاملہ جو حسان نیازی کا یہ عدالت کے سامنے ہے. اور منڈے کی ڈیٹ کا کہا عدالت نے, فیصل صدیقی صاحب نے کہا نہیں ٹیوزڈے کو آئیں گے, کراچی سے آنا ہے, تو ڈیٹ ٹیوزڈے کی پڑی ہے, آئندہ منگل کی ڈیٹ پڑی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اس میں اپیل کا رائٹ کہا ہوا ہے, اور اپیل کا رائٹ ابھی تک فراہم نہیں کیا جا سکا. اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے نا, یہی کہا ملٹری کورٹ سے جو بھی سزائیں ہوئی ہیں اس سزاؤں کو سامنے رکھتے آپ کو رائٹ ملنا چاہیے, آپ کو حق ملنا چاہیے, آپ کا حق. چلتے ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی آپ کے سامنے آ چکی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے تلخ جملوں کا معاملہ سا آیا, اور اس کے بعد آج کیس دوبارہ لگا ہوا تھا مارنگ بلوچ کے صفی سہولت سے نکالنے کے حوالے سے, اور وہ درخواست جو ہے چیز سے آپ کے مقرر ہو گئی. اور یہاں یہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے سے استعمال کر رہا ہے اپنے معاملے تک لے کے جانا. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو یاد ہے کہ چند روز قبل 14 ماہ بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کی حالانکہ جعلی ڈگری ہے کوئی نہیں, پر جعلی ڈگری کیس کی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوگی, کیونکہ جسٹس جہانگیری نے جسٹس سرفراز ڈوگر کا ٹرانسفر چیلنج کر رکھا تھا. جسٹس جہانگیری کے خلاف پٹیشن تب دائر ہوئی تھی جب جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ میں تھے. جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف درخواست ریسٹورنٹ پر دائر کی گئی تو ان کا کیس مقرر کر لیا گیا. انہیں استدعا کی گئی ہے کہ اس بینچ کو ٹرانسفر کیا جائے, جو جسٹس ڈوگر صاحب نے استدعا جو مسترد کر. اور باقی معاملات آپ ذرا سمجھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے بھی کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائسہ کا جو سٹائل ہے وہ ملک کی تباہی و بربادی کی طرف لے کر جائے گا. اب تو لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں وہ ذاتی اناج کی وجہ سے چلتے تھے, وہ میرٹ پہ تھوڑا چلتے رہے جسٹس قاضی فائسہ. اگر میرٹ پہ چلنا ہوتا تو ان کا طریقہ کار اور ہوتا تھا. یہاں جو ہے نا وہ ذاتی خنک یا ذاتی اناج کی طور پر یہ سارے معاملات کو چلتے آ رہے ہیں, اور وہاں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہے. آج بھی کیس پیش ہوا مان مزاری کا اس کے حوالے سے, تو ان کے جو ایسوسیٹ وکیل ہے وہ پیش ہوئے کہ یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے کسی اور جج کے پاس. اور اب اس پہ عدالت نے کہا کہ کیس کیسے ٹرانسفر کر دیا جائے. اب میں ان میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا طریقہ کار ہے, کیا نقطہ نظر ہے. الٹیمیٹلی یہ اس طرح کے معاملات میں جو اوریجنل ایشوز ہوئے نا وہ سائڈ پہ رہ جاتا ہے, اور مارنگ بلوچ کا جو نام نکالنا تھا ECL میں وہ معاملہ لٹک گیا ابھی سارے معاملے کے. نہ یہاں آپ کو انصاف لینے کے لیے دروازے پھر بھی ساتھ ساتھ کھلے رکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ مینیج کر رہے ہیں. اور یہ والا جو معاملہ ہے, یہ والی جو لڑائی ہے, یہ لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے. ہراسمنٹ ورک پلیس کے حوالے سے معاملہ, اور جوڈیشل ریفرنس کے حوالے سے جو معاملہ جو ہے جوڈیشل کونسل میں وہ اپنی جگہ ہے. اور وہاں کیا ہونا ہے وہ آپ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر تو عام حالات ہوتے تو بات اور تھی. موجودہ حالات کے اندر آج بلکہ ملاقات ہوئی میری انتظار پنجوتا صاحب سے بھی, اور سب سے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹیک آن کریں عدالتوں والے معاملے میں, سامنے کھل کے آئیں. یعنی جو پروفیشنل وکیل ہے وہ تو شاید عدالتوں کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کرتے. یعنی میں دیکھیں آپ پولیٹیکل شخصیت کو اس طرح سے معاملات کو لے کر چلنا ہے, اور لے کر چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا معاملات ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو معاملے پہ پریشر کرنا یا جو بھی آپ جو مرضی کہہ دیں اس شکل میں, یا دیوان سول حکومتیں یہ کرتی رہتی ہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے, اور آپ کو اسٹریٹجائز یہ کرنا پڑے گا. جسٹس ارباب محمد طاہر کے حوالے سے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا, چلے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا وہ بتا دیتا. وہ بنیاد ہراسمنٹ کمیٹی ایک بنائی تھی جو جسٹس سردار اعجاز ساخر اور جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ 3 لوگ تھے. اس میں ارباب طاہر صاحب تاکہ وہ کمیٹی نہ کام کر سکے تو وہ بنیادی طور پر چھٹی پہ چلے گئے 3 دنوں سے. طریقہ اب یہی ہونا ہے کہ کیا معاملات چلیں گے, کس طرح سے چلیں گے. اب یہاں معاملات اس سمت کی طرف چلے. اچھا اگلی جو جسٹس اعظم خان صاحب کی تعیناتی جو چیلنج کی ہے, میں نے حالات تو بنا لیے جو کہ عدالتی معاملات تھا تاکہ آپ لوگوں کو تب پتہ چل سکے اس میں ہونا کچھ نہیں ہے. ایک جج کی تعیناتی اگر چیلنج کرنی ہو تو ہائی کورٹ میں, متعلقہ ہائی کورٹ میں تو ریٹ فائل چیلنج نہیں ہو سکتی. جج کے خلاف بھی رجسٹرار کے خلاف بھی آرٹیکل 199 بڑھا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے. اس میں اعتراض لگ رہا ہے. چلے بہرحال انہوں نے جو فائل کی ہے جسٹس جہانگیری کے بعد جسٹس اعظم خان صاحب کے خلاف فائل کیا. جسٹس اعظم خان صاحب کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے خیبر پختونخوا سے ہے, اور درخواست جو ہے راولپنڈی بار کے ایک وکیل راجہ مسعود صاحب وہاں رکن ہی ہے میرے خیال سے, انہوں نے فائل کی ہے. اور جسٹس اعظم خان کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, وزارت قانون کو
انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹ کے 2010 کی خلاف ورزی ہے اور رولز 2011 کے بعد ڈیپوٹیشن پر تعیناتی غیر قانونی ہے، لہٰذا استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس اعظم خان کو عدالتی کاموں سے روکا جائے۔ کمال کی جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس اعظم خان سرفراز لوگوں کے ساتھ کے مل کر جسٹس جہانگیری کے خلاف کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور یہاں معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ درخواستیں اپنی جگہ پر چلی جا جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہاں جو میں نے ایک بات اور تو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جیسے طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی کے خلاف کیس جو ہے نا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ہونے کے باعث سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آنے تک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہے گا۔ میں پھر بتا دوں یہ اعتراض کیس ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے، ہونا چاہیے، اور عدالت کے سامنے ایک اہم سوال ہے جس دیکھنا ہے کہ اگر معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں التوا ہے تو کیا ہائی کورٹ سے جج رجوع کر سکتا ہے؟ اور میں نے ویسے بھی کہا تھا اگر مان لے پینڈنگ میں، تب کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے اگینسٹ جو ہے نا آپ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر ہی نہیں سکتے، ناقابل سماعت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔